السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 23ویں پارے کا 6واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ صافات سورہ نمبر 37 میں آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 74 تک 53 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون۔ فرشتوں سے کہا جائے گا ظلم کرنے والے، انکار کرنے والوں کو اور ان کے جوڑوں ساتھیوں کو اور ان کے بناوٹی معبودوں کو بھی جمع کر لو، جن کی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے۔ من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم۔ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، پھر ان کافروں کو جہنم کا راستہ دکھاؤ۔ وقفہم انہم مسئولون۔ اے فرشتوں، اور ذرا ان کافروں کو روک لو، ان سے کچھ پوچھا جائے گا۔ ما لکم لا تناصرون۔ کہا جائے گا تمہیں کیا ہو گیا ہے، آج تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ بل ہم الیوم مستسلمون۔ بلکہ آج تو وہ سب کافر لوگ فرما بردار یعنی سر جھکائے کھڑے ہیں۔ واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون۔ اور وہاں آپس میں ایک دوسرے سے سوال و جواب کریں گے۔ قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین۔ ماننے والے اپنے بڑوں سے کہیں گے تم تو ہمارے پاس دائیں اور بائیں سے آتے تھے، یعنی ہم پر زور ڈالتے تھے کہ ہم ایمان نہ لائیں۔ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین۔ بڑے لوگ اپنے ماننے والوں سے کہیں گے بات ایسی نہیں ہے، بلکہ تم لوگ خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین۔ بڑے لوگ اپنے ماننے والوں سے کہیں گے اور ہمارا تم پر کوئی زور دباؤ نہیں تھا، بلکہ تم خود سرکش نافرمان لوگ تھے۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون۔ بڑے لوگ اپنے ماننے والوں سے کہیں گے ہمارے رب کی یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہم سب عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ فاغویناکم انا کنا غاوین۔ ہم نے تم لوگوں کو گمراہ کیا، بہکایا، کیونکہ ہم خود بھی گمراہ تھے، بہکے ہوئے تھے۔ فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون۔ آج کے دن کمزور اور بڑے لوگ سب کے سب عذاب میں برابر کے شریک ہیں، حصے دار ہیں۔ انا کذالک نفعل بالمجرمین۔ بے شک ہم مجرموں حق کا انکار کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ کافروں کو جب یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی اور سچا معبود نہیں ہے تو وہ تکبر، گھمنڈ کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ۔ اور کافر کہتے تھے کیا ہم ایک دیوانہ شاعر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلین۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سچا دین لے کر آئے ہیں اور سب پیغمبروں کو سچا مانتے ہیں۔ انکم لذائق العذاب العلیم۔ ان کافروں سے کہا جائے گا آج تم سب کو دردناک، بہت تکلیف والے عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون۔ اے انکار کرنے والوں، اور تمہیں صرف انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ الا عباد اللہ المخلصین۔ مگر اللہ کے چنے ہوئے نیک بندے برے انجام سے بچے رہیں گے۔ اولئک لہم رزق معلوم۔ جنتی لوگوں کے لیے معلوم روزی ہے۔ فواکہ وہم مکرمون۔ جنتی لوگوں کے لیے ہر قسم کے پھل اور میوے ہیں اور وہ لوگ معزز عزت والے لوگ ہیں۔ فی جنات النعیم۔ جنتی لوگ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ علی سرر متقابلین۔ جنتی لوگ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یطاف علیہم بکاس من معین۔ جنتی لوگوں کو بہتی شراب کا جام پیش کیا جائے گا۔ بیضاء لذۃ للشاربین۔ جو شراب صاف شفاف اور پینے میں لذیذ بہت مزے والی ہوگی۔ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون۔ جنتی لوگوں کا نہ تو اس شراب سے سر میں درد ہوگا اور نہ ہی اس کے پینے سے عقل خراب ہوگی، یعنی نہ ہی بہکی باتیں کریں گے۔ وعندہم قاصرات الطرف عین۔ اور جنتی لوگوں کے پاس نیچی نظروں والی بڑی بڑی یعنی ہرنی جیسی آنکھوں والی عورتیں حوریں ہوں گی۔ کأنہن بیض مکنون۔ اور حوریں شتر مرغ کے چھپائے ہوئے انڈوں کی طرح بڑی خوبصورت ہوں گی۔ فاقبل بعضهم علی بعض یتساءلون۔ جنتی ایک دوسرے سے آپس میں سوال و جواب کریں گے۔ قال قائل منہم انی کان لی قرین۔ جنتی لوگوں میں سے ایک کہنے والا کہے گا بے شک دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا۔ یقول ائنک لمن المصدقین۔ وہ مجھے کہا کرتا تھا کیا تو بھی انہی لوگوں میں سے جو قیامت کے دن کو سچ مانتے ہیں؟ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں ہمارے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا؟ قال هل انتم مطلعون۔ وہ جنتی دوسرے جنتیوں سے کہے گا کیا تم میرے ساتھی کو جہنم میں جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم۔ پھر جب وہ جنتی خود جہنم میں جھانک کر دیکھے گا تو اپنے ساتھی کو بیچ جہنم میں جلتا ہوا پائے گا۔ قالت اللہ ان کدت لتردین۔ وہ جنتی اپنی جہنمی ساتھی سے کہا اللہ کی قسم قریب تھا
تم مجھے ہلاک و برباد کر دیتے۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، جنتی کہے گا اگر میرے رب کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوتا جنہیں جہنم میں ڈال دیا گیا ہے۔ افما نحن بمیتین، وہ جنتی دوسرے جنتی ساتھیوں سے مارے خوشی سے کہے گا کیا اب ہمیں موت نہیں آئے گی؟ الا موتۃ الاولی وما نحن بمعذبین، جنتی کہے گا ہمیں پہلی بار ہی مرنا تھا جو دنیا میں مر چکے، اور اب ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسی ہی کامیابی جنت کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، ایسی مہمانی اچھی ہے یا تھوہر کے درخت کی، کانٹے دار درخت کی۔ انا جعلناھا فتنۃ للظالمین، جس تھوہر کو کانٹے دار درخت کو بے شک ہم نے ظالموں یعنی انکار کرنے والوں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا ہے۔ انھا شجرۃ تخرج فی عصر الجحیم، وہ تھوہر کانٹے دار درخت ایسا ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اگتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اس تھوہر کانٹے دار درخت کا پھل خوشا شیطانوں کے سروں کی طرح ہوتا ہے۔ فإنہم لآکلون منھا فمالئون منھا البطون، جہنمی لوگ اسی تھوہر کانٹے دار درخت کو کھائیں گے اور اسی سے اپنے پیٹ بھریں گے۔ ثم ان لہم علیہا لشرب من حمیم، پھر کھانے کے بعد جہنمیوں کو پینے کے لیے پیپ ملا ہوا کھولتا پانی ملے گا۔ ثم ان مرجعہم الی الجحیم، پھر ان جہنمیوں کو جہنم کی طرف لوٹنا ہوگا۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، جہنمیوں نے اپنے باپ دادوں کو گمراہ پایا تھا، بہکا ہوا پایا تھا۔ فہم علی آثارہم یہرعون، جہنمی لوگ اپنے باپ دادوں کے پیچھے پیچھے شوق سے چلتے رہے، یعنی اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا اور نہ پیغمبروں کی بات مانی۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور مشرکین مکہ سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان میں سے اکثر لوگ بھی گمراہ تھے، یعنی سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، جبکہ ہم نے ان کے درمیان ڈرانے والے رسول بھیجے تھے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیجئے کہ ڈرائے جانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، ان میں سے صرف اللہ کے چنے ہوئے نیک بندے ہی بچے رہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 23ویں پارے کا 6واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ صافات سورہ نمبر 37 میں 53 آیتیں ہیں، آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 74 تک، آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 39 تک 18 آیتوں میں جہنم اور جہنمیوں کا ذکر ہے اور آپس میں ایک دوسرے کا مکالمہ بھی ہے۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، آیت نمبر 22 پر غور کیجئے، کہا جائے گا کہ تم لوگ جمع کرو ان کو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے اور ان کے ساتھیوں کو بھی، پھر اسی طرح جن کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے ان کو بھی۔ وما کانوا یعبدون، ما عام ہے، تمام معبودوں کو جمع کر لو، لیکن جو لوگ نیک ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا، جو لوگ برے لوگ ہیں تو ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آیت نمبر 28 اور 29 پر غور کیجئے کہ آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے، بڑے کے درمیان، چھوٹے کے درمیان۔ ارے تم دائیں بائیں سے آتے تھے اور ہمیں ایمان سے روکتے تھے، تو وہ لوگ کہیں گے نہیں، بلکہ تم لوگ خود ہی ایمان والے نہیں تھے۔ ایک دوسرے کو ملامت کریں گے میدان محشر میں بھی اور جہنم میں بھی۔ پھر آگے ہے آیت نمبر 36 پر غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ شاعر نہیں ہے، مجنون نہیں ہے، بلکہ وہ تو حق بات لے کر آئے ہیں۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تم لوگ جو کچھ عمل کرتے تھے اسی کا بدلہ تمہیں مل رہا ہے، اس لیے جہنم میں چلے جاؤ۔ آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 61 تک لگ بھگ 22 آیتوں میں جنتی اور جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد جنتی اور جہنمی کا مکالمہ بھی ہے، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، شراب کا دور چلے گا اور وہ ایسی شراب ہوگی سر میں درد نہیں ہوگا، بہکیں گے نہیں، بہکی باتیں نہیں کریں گے۔ حور عین ہے، گویا کہ وہ چھپائے ہوئے انڈے ہیں۔ مذاق اڑانے والا ساتھی تھا، وہ مذاق اڑاتا تھا، کیا قیامت کا دن ہے؟ آج اس کی حالت یہ ہے، فطلع فرا فی سواء الجحیم، جہنم کے بیچ میں داخل کر دیا گیا ہے۔ اور لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ بھلا بتاؤ ان جیسی کامیابی کے لیے کوشش کرنا کہ نہیں کرنا؟ بالکل کرنا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، آیت نمبر 62 سے آیت نمبر 67 کے درمیان جہنم میں اگنے والے درخت زقوم کے بارے میں بھلا بتاؤ کہ یہ مہمان نوازی اچھی ہے جو جنت کی نعمتیں یا پھر کانٹے دار درخت۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، جہنم کے اندر یہ درخت بیج سے نکلے گا، بیج سے اگنے والا ہے۔ اب درخت آگ کے بیج سے اگے، یہ زقوم کا درخت، تھوڑ کا درخت، کانٹے دار درخت، جبکہ آگ اور درخت دونوں میں دشمنی ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، آگ جلا دیتی ہے لیکن اس درخت کو جلا نہیں پائے گی۔ پھر اس کے بعد جہنمی لوگ کیا کریں گے؟ اس کو کھائیں گے، فمالئون منھا البطون، پھر اس کے بعد گرم کھولتا ہوا پانی اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔